جو خواتین یا مرد چہرے کو حسن و جمال میں بہت زیادہ رکھنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ چہرے کے حسن و جمال، اس میں آنکھیں بھی، جسم بھی، ناک کان بھی، چہرے کا حسن و جمال بہت بڑھانا چاہتے ہیں، وہ جب بھی چہرے کو ملے صابن سے، وضو سے، ہاتھوں سے، جب بھی چہرے کو ملے صرف 3 دفعہ ہوا پڑھ لے۔ یہ عمل آپ کو میری طرف سے اجازت۔ پھر عرض کروں، کائنات میں سب سے زیادہ حسین ام حوا تھیں، ان کے بعد آج تک کوئی حسن و جمال نہیں، سب سے پہلی حسین اور بہت زیادہ۔ میں جو بندہ چہرے کو ملے وضو کرتے ہوئے، کوئی چیز لگاتے ہوئے، کوئی بھی انداز ہو، چہرے کو ملے تو وہ 3 دفعہ صرف دل ہی دل میں ہر حالت میں ہوا ہوا اور ہوا پڑھ لے۔ بہت کمالات اور اس کے نتائج اور رزلٹ ہے۔ مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں، دیر ہو جائے تو 9 دن، دیر ہو جائے تو 11 دن۔ کہا 11 دن میری آخری، اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے لفظ، 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی، وسل ہوتی نہیں، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے۔ کون سی چیزیں آپ نے بتائی نہیں تھی؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دوگانے بتائی نہیں تھے؟ ہاں، میرا تو کام بن جاتا ہے۔ میرا تو اس نفلوں پہ اتنا یقین ہے، کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ بتا دو، اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، وہ یقین والے اور دھیان والے، بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، چاہ خود لکھ لے۔ تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں جا خود لکھ لے۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے۔ 2 نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے، توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے درد، جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ان کو یہ درد تھا۔ مجھے کہنے لگی درد اتوں اٹھتی ہے تو چلتی ہے، اتنے تک آتی ہے۔ اب یہ سنا کے کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کہا، بہن دیکھ گل سن، آپا مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، تو رشتہ کر لئیے۔ حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ، اچھا میں سڑیا کہ درد نہ اتوں چل دی ہے، اتوں میں چل دی ہے، گوڈا میرا اٹھیا نہیں جاتا، پیشاب لئی ورتیا نہیں جاتا، میں اچھا میں بہن کیا، میں دیکھ بہن گل سن، آپا نا رشتہ کر لئیے، تیری دھی میری عمرہ اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں، اے ہوندیاں رہندیاں اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل چل رہی ہے، بہن مانتی نہیں، اچھا درد نے میں چاہ کہ میں نے پھڑ لیا میری ٹانگ، بالکل نہیں ہوتی، اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا، وہ بھی ایک درد تھا نا، اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے، اولاد ایک درد ہوتا ہے، جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو میرے اوپر ایک چیز کھلی، کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی، وہ یہ کھلی، اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسمین ان کے استحضار سے پڑھیں گے، اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی۔ اب یہ استحضار کیا ہے، اس کو ذرا میں کھولوں گا۔ اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھیں، وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، گھنٹہ اور لگ جائے گا، دکھی تو ویسے ہیں، دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے، تو ایک دکھ اور لے لے پڑھائی کا، توجہ کا۔ کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، پڑتا ہے
ایک درویش تھے، انہوں نے 700 والیوم 700 جلدیں لکھی صرف بسم اللہ کی با پہ، بسم اللہ کی صرف بے پر، جسے بے با کہتے ہیں، 700 جلدیں لکھی کہ بسم اللہ کی با کے اندر کیا کائنات کے راز پوشیدہ ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے اولاد نہیں ہے، جائیداد بہت ہے، اور میرے قریب والوں کی جائیداد پہ نظر ہے، حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں نے جائیداد تقسیم کر بھی لی ہے، وہ تیرا، یہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میرا، وہ تیرا، وہ میرا، اور بعض اوقات تقسیم پہ جھگڑا بھی ان کا آپس میں ہو جاتا ہے، نہیں میں تو یہ لوں گا، یہ مر جائے گا، وارث تو ہے کوئی نہیں، وہ کہنے لگا میں یہ لوں گا، یعنی یہ مرا نہیں ہے، ان کے جھگڑے پہلے شروع ہو گئے۔ میں نے انہیں کچھ ترتیب اسباب کی بتائی، اور پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت، 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 اس کو کر لیں، روز کر لیں، تیسرے دن کر لیں، ہفتے میں ایک بار کر لیں، اور اس کو چند بار کر لیں، پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں، جسم بھی تھک جائے، دماغ بھی تھک جائے، حلق بھی خشک ہو جائے، حلق خشک ہو جائے، اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے۔ بس اب میری الفاظ آسان ہیں، اس عمل کی مشقت کا اثر، اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا، بس آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، عرشوں پہ نہیں گیا۔ اب اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو؟ جسم پہ۔ بس یہ ذرا دہرائیں دل میں، اور 3 دفعہ دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل، جسم، پٹھے، ہڈیوں پہ، گھٹنوں پہ، زبان خشک ہو جائے، جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت کا۔ میں نے اس کو یہ سمجھا دی۔ آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کام بنا یہی نفل، انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا۔ آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، پڑھنے میں، یکسوئی میں، اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، یکسوئی میں لیں۔ انہیں میری بات سمجھ آ گئی، میں نے سمجھایا، اور جب اس عمل کی، اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا، اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ، توجہ پہ، دھیان پہ، ذہن پہ، دل پہ، پٹھوں پہ لیں گے، پھر اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے۔ کیا لفظ کا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار، راز کھلیں گے، راز، ہاں کھلیں گے۔ پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد جیتی جاگتی آنکھوں سے نظر آنا گا شروع ہو جائے گی، اور لفظ اسم ذات اللہ، اوہ کیا کمال ہے۔ ایک دفعہ اللہ کہا، ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو، پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا، ایسے اللہ کہا، ایسی کھلتے جسم میں اس کا سرور اور سکون جا رہا۔ اس عمل کی مشقت لیں، جیسے حجویری محل میں اینٹیں، پتلی اینٹیں اٹھا کے اللہ اکبر نیچے چلا گاہوں میں لگانے والے، اور وہاں کی صفائیاں، وہاں کے سمیٹنے والے، ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں۔ دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1000 جو پورا کرنا ہے، 1000 جو پورا کرنا ہے۔ ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک حرف اور لفظ اللہ، اور اس کا الرحمن، اور اس کا الرحیم، اور اس کی فیض، اور اس کی خیر، اور اس کی برکت، اور اس کی تاثیر، اور اس کے فوائد، اور اس کے فضائل، اور اس کے کمالات، اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں۔ درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لے، پانی پینے کی چاہت ہے، پانی پی لے، پر اس کو توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے۔
یہ کھلی، اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس ڈوب کے، نہ ادھر دھیان نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو، یکسوئی یکسوئی یکسوئی، کوئی چیز سامنے نہ۔ ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ وہ کیا سمجھائیں؟ تو زندگی میں دکھ گزارتے گزارتے، زندگی کی تکلیفوں میں وقت گزارتے گزارتے دل تجھے پتہ ہے تو کہاں سے کہاں نکل گیا، تیرا وقت تیری زندگی ایسے گزر گئے، کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اے دل، تھوڑی سی یہ مصیبت نہیں، یہ مشقت نہیں، تھوڑی سی یہ برداشت کر لیں، چلو مشقت ہی کہہ دیں، یہ برداشت کر لیں۔ اس دل کو سمجھانا ہی ہے تھوڑا سا، اور کچھ نہیں کرنا۔ بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ واقفیت ہے۔ میں نے گوروں کی کتابیں جمع شروع کی، کرتے کرتے کرتے، اور اپنی نیٹ کی دنیا میں گوروں کی کتابیں ڈال رہے ہیں، اتنی سینکڑوں کتابیں ہو گئی ہیں گوروں کی کہ گوروں کو نظر بد جادو جنات سے واسطہ پڑا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے اپنے حالات لکھے۔ گوروں کی کتابیں نظر بد۔ اور میں ایک حدیث سناؤں آپ کو، یہ حدیث بھی شاید بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوں گی۔ غور سے سوچیں، میری امت کی اکثر اموات۔ میرے ایک مخلص تھے میاں طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم خانپور نہر کے ساتھ حجویری محل ہے، ہم وہاں نا، میں نے کہا میاں صاحب آپ کو میں صبح صبح لے کے آیا ہوں جلدی سے، آپ کو بھوک لگی ہے؟ نہیں، میں نے کہا نہیں بھوک لگی۔ وہاں مچھلی بنتی ہے خانپور، شیخوپور روڈ پہ خانپور۔ ہم ایک کونے میں ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، میں تھا، ہمارے ایک مخلص نادر شاہ وہ تھا، اور میاں طارق صاحب تھے، اس کے تاجر تھے یہاں کے بادامی باغ۔ اچھا ایک بندہ آیا، اچانک اس نے دور سے میری شکل دیکھی، آگے بچہ بٹھایا ہوا، بیوی پیچھے بیوی بٹھائی ہوئی، اور اس نے جو ہے وہ آیا، السلام علیکم حضرت صاحب آپ ماشاءاللہ۔ اس نے ایسے دیکھا نا، میاں صاحب کہنے لگا حضرت صاحب میں نظر کھا گئی، بالکل ٹھیک ٹھاک مجھے نظر لگ گئی۔ میں کہ میاں صاحب کو کہہ رہے نہیں، اس نے جو انداز سے دیکھا ہے نا نظر لگ گئی۔ ایسے ہوا 2.5 سال زندگی کی کشمکش میں آخر چلا۔ یہ آنکھوں کے سامنے خادم صاحب کے، وکٹر صاحب کے ہمارے پڑوسی ہیں، بہت بہت عجب انسان، عظیم انسان۔ نظر بد کو ہم سمجھتے کچھ نہیں سمجھتے۔ اچھا میں آپ کو اپنا علاج بتاتا ہوں، آپ اپنا علاج روزانہ کر سکتے ہیں، اور میرا مشورہ ہے ضرور کریں۔ وہ یہ ہے، آج کل تو ویسے شیشے کے سامنے کھڑے ہونے کا رواج بڑھ گیا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ڈریسنگ ٹیبل آ گئی، بندہ کھڑے کھڑے نا کمر مک جاتی ہے، کمر ہی ختم ہو جاتی، پھر ڈریسنگ ٹیبل بن گئی اس کے لیے۔ آپ ایسا کریں، شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے نا، چند لمحے جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے ایک دعا ضرور یاد کریں، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ لا حول نہیں ہے اس میں، الفاظ جو ہیں وہی ہوں، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ 11 بار پڑھ لیں، آپ تجربہ کریں، بعض اوقات آپ کو اپنی شکل بگڑی محسوس ہوگی خود شیشے کے اندر۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر بد ہے، نہ بھی ہو آپ کو نظر نہیں کھائے گی۔ اچھا نظر کے بارے میں ایک مغالطہ ہے، ہم سمجھتے ہیں نظر انسانوں کی ہے، ہم سے زیادہ جنات کی لگتی ہے، انسانوں سے زیادہ جنات کی نظر لگتی ہے۔ انسان نظر آتے ہیں، جنات نظر نہیں آتے۔ گورا جو ہے جنات کی نظر بد کو بہت مانتا بھی ہے اور اس کو توڑ بھی کرتا ہے، اور گورا اس بات تو نظر بد کا علاج یہی ہے، اس پہ توجہ کریں۔ نظر بد کا علاج، جناتی شیطانی چیزوں کا علاج لیمو میں ہے، انڈے میں ہے، سرسوں کے تیل میں ہے، نمک میں ہے، بہت سی چیزوں میں ہے، اور بے شمار کلام الہی میں ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتائی ہے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ میں پھر کہوں گا کہ نظر بد کو سوچیں،
وہ اچھا نظر بد کے کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے نظر بد لگتی ہے؟ کھلا جسم، کھلا چہرہ، کھلے بال، کھلی زندگی نظر کھا جاتی ہے. انسانوں کی تو کھاتی ہے، جنات کی کھا جاتی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. اگر میری بات کمزور محسوس ہو بھی سکتی ہے، میری بات کمزور محسوس ہو سکتی ہے. آپ گورے کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں تو بتا. گورا کہتے ہیں میرے ہاں جو بڑھتے ہوئے خودکشیاں، اولڈ ہومز، انزائٹی ہوم اور پاگل خانے، اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. گورا واپس زندگی پہ آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں 3 چیزیں ڈھکی اچھی ہیں، عورت، رزق، کھانا اور دولت، یہ چھپی اچھی ہوتی ہے. گورا واپس زندگی پہ آ رہا ہے. آپ گورے سے پوچھیں، موبائل پہ فوراً سرچ کریں، ایک لنک ملتے جائیں گے، آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ کو معلومات ملیں گی. کہ میں پتھر کے دور کی باتیں نہیں کر رہا، میں آج سے صدیوں بات نہیں کر رہا. اس وقت دنیا اپنے پورے عروج پہ گئی ہے، عروج سے واپس کی طرف لوٹ رہی ہے. کھلی زندگی کی تھوڑی تفصیل بنا دیں. کھلی زندگی کی تفصیل کیا بتاؤں؟ میرے پاس کھلی زندگی کی تفصیل سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ، ان کی زندگی ہے، اور اسی پہ ساری دنیا کی سائنس واپس لوٹ رہی ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں. اگر کوئی چیز سمجھنی ہے تو ہمیں سائنسی ہمارے لیے دلیل ہے. تو گورے کو پکڑ لیں، اس سے پوچھیں تو کس چیز پہ واپس آ رہا؟ غذاؤں کے نام پہ کہاں آ رہا ہے؟ زندگی گزارنے کے نام پہ کہاں آ رہے ہیں؟ ہمارے حالات، پھر کہوں گا میں، آپ جتنی ہماری محترم بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک بات پھر کہوں گا، ہماری بنیادیں نظر بد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور نظر بد کو ہم کچھ نہیں سمجھ رہے. میموری جا رہی، یادداشت جا رہی، جسم جا رہا، حالات جا رہے، قرضے ہیں، حالات، نسلوں کی بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں. میرے آقا نے ایک بات فرما دی، میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوں گی. ہم نظر بد کو کچھ نہیں سمجھ رہے، اور خاص طور پہ جناتی شیطانی چیزوں کی نظر بد جو ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے فرمایا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دونوں کا تذکرہ کیا، جن بھی اور انسان. ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے. بعض اوقات سانپ جنات کی شکل میں ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا سانپ کو مارنے سے پہلے 3 دفعہ کہہ دو اگر اللہ کی دوسری مخلوق ہے چلا جا. واقعات در واقعات ہیں. آپ اس شعبے میں اگر گھومیں گے، میں کہتا ہوں کچھ نہ کریں، آپ گورے کو لے لیں، اور گورا اس دنیا میں ہم سے آگے نکل گیا. اور لوگوں نے کیا کیا؟ ہمیں مغالطوں میں ڈال دیا ہے. بس زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. ہمیں مغالطوں میں ڈال دیا ہے اور خود اسی چیز کو پکڑ کے آگے نکل گئے. ہمیں مغالطوں میں ڈال دیا. تو میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ نظر بد کے بارے میں سوچیں کہ نظر بد لگتی کیوں ہے. پہلے تو اس کو دیکھیں نا. ایک بندہ روز زہر بھی کھا رہا، ساتھ ایک چیز کھا رہا، کسی زہر کا علاج. پہلے زہر کو کھانا چھوڑ، پھر اس کے بعد علاج بھی ہے. میں نے دونوں چیزیں بتائی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم. آمین برحمتک. بہت شکریہ.